علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دے پا رہے، اس لیے کامل دین کی دعوت آپ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اچانک اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، اس سے پہلے اللہ کے نازل کیے ہوئے حسین ترین نظام کو اختیار کر لو، اس کی اتباع کر لو۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو حسین خوبصورت نظام زندگی ملا ہے، اس کو اختیار کر لو۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آپ کے سامنے شروع میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ سخت تنبیہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا اتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہیں باتیں، جو دین وحی کیا گیا ہے۔ تو چونکہ اہل علم ہیں اس لیے میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں، قرآن نے اتباع بھی ما انزلہ کی کروائی ہے اور تبلیغ بھی ما انزلہ کی کروائی ہے۔ دونوں جگہ ما انزلہ ہے، اتبعوا ما احسن ما انزل الیکم من ربکم، احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ تو ما انزلہ جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا دین، اس کی اتباع کرو۔ تبلیغ کس کی کرو؟ ما انزل الیک من ربک کی کرو۔ تو قرآن کی اس اصطلاح کو علماء اپنے ذہن میں رکھیں، یہ کامل اصطلاح ہے، جامع اصطلاح ہے۔ ما انزل ما یوحا، عربی تو آپ سمجھتے ہیں۔ ما انزل جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے نبی پر، ما یوحا جس کی وحی کی گئی اللہ کی طرف سے پیغمبر تک، وحی کی گئی، پہنچایا گیا۔ تو ما انزلہ اور ما یوحا کو علماء ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ما اتنا بڑا ہے کہ اس میں وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع سب شامل ہیں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ 23 سال تک فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کے حکم کے بعد سے لے کر کے دنیا سے پردہ فرمانے تک حضور علیہ السلام نے 23 برس میں قرآن کے نام سے جو ہم کو دیا اور جو سنت رسول اللہ کے نام سے ہم کو دیا، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی کتاب۔ اچھا، آپ علماء کو تو یہ بات معلوم ہے، بہت سے عوام کو بھی معلوم ہے، جاتے وقت دنیا سے حجۃ الوداع میں اپنے خطاب میں کیا فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، نہیں گمراہ ہوگے جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے، اس کے ساتھ جڑے رہو گے، تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ سنتیں جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں وہی نہیں ہے، سارا دین سنت رسول اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ وہ تو خیر ہمارے سینوں میں بھی ہے، ہم اس کے حافظ بھی ہیں اکثر لوگ، تو کتاب اللہ کی تو آیت آیت سے ہم واقف ہیں۔ سنت رسول اللہ، مشہور سنتوں کے علاوہ ہم جانتے نہیں حضور علیہ السلام کی سنت۔ پوری بخاری شریف سنت رسول اللہ ہے، پوری ترمذی شریف سنت رسول اللہ ہے۔
کہ ہم سب پڑھے تو ہیں مگر ذہن میں ہیں، ذہن میں ہمارے نہیں ہے۔ تو اب اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات طے ہے کہ اللہ ما انزلہ اور ما یوحا کی اتباع میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے ایمان والے ما یوحا کے پابند ہو جائیں اور ما انزلہ کے پابند ہو جائیں۔ اب تبلیغ کس کی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک؟ پہلے نبی سے، پھر نبی کے بعد امت سے۔ کس چیز کی تبلیغ کراتے ہیں؟ تو تبلیغ اپنے منتخب دین کی نہیں، تبلیغ ہوگی ما یوحا کی، ما انزلہ کی تبلیغ ہوگی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بس اسی کی تبلیغ اس کی ہوگی۔ اب ہم میں سے کوئی سوشل ورک کو، ویلفیئر ورک کو کرنے کا شوق پیدا ہوا، کر رہا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ان کی تعریف ہے، تحسین ہے، کوئی مذمت نہیں، تائید ہے، ہمیں اتفاق ہے۔ لیکن صاحب ایسا لگ رہا ہے بیانوں سے کہ پورا دین 23 سال میں صرف سوشل ورک کے لیے اترا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ بعض لوگ دعوت الی الاسلام کا کام کر رہے ہیں، تو بڑی علمی شخصیتوں سے بعض پروگراموں میں ہم بھی شریک تھے، اسٹیج پر تقریر سن کر میں حیران رہ گیا کہ پوری تقریر سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اور کام دین نہیں ہے، صرف غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہی دین ہے، اور کسی کام کا ذکر نہ مذاکرہ نہ، بلکہ حصر اس میں یہی کام، اسی کی فضیلت، سب آیتیں اسی کے لیے، سب حدیثیں اسی کے لیے، سب کا انطباق اسی کے اوپر، اور حالانکہ ذی صلاحیت عالم دین ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دعوت و تبلیغ کے بیانات، اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے بیانات، غیر مقلدین کے بیانات، سلفیہ۔ ہم کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اگر آپ رفع یدین کرتے ہیں کرو، حدیث میں ہے، آپ آمین بالجہر کہتے ہیں تو کرو، ہم کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ سنتیں تو امام شافعی کے پاس بھی ہیں، وہاں ہم کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، آپ سے بھی کیوں کریں گے؟ آپ سے بھی نہیں کریں گے، سلفیہ سے بھی ہم پڑھو بھائی، ویسی بھی نماز ثابت ہے، پڑھو، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ ہم ہر سنت کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہر چیز جو ثابت ہے ہمارے نبی سے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ رفع یدین، آمین بالجہر، قرأت خلف الامام، یہی چیزوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہی چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ انہی چند سنتوں سے ہٹ کر نہ اخلاق اسلامی کا کوئی مذاکرہ ہے، نہ ماں باپ کا مقام سکھانا ہے، نہ اولاد کی تربیت کے بارے میں بولنا ہے، نہ فتنے باطل، وہ فتنے جو کفر کے، الحاد کے، زندقہ کے ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں بولنا ہے، بلکہ کوئی کام کر رہا تو ساتھ بھی نہیں دینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دین کیا ہے بھائی؟ دین رفع یدین، آمین بالجہر، قرأت خلف الامام، بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ حالانکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی والی روایت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجتہد فیہ مسائل میں تبلیغ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے مجتہد فی مسائل کی تبلیغ، اپنے موقف کی طرف دعوت دینا یہ جائز نہیں ہے، نبی کی موقف کی طرف دعوت دینا ہے، اپنے موقف کی طرف دعوت دینا نہیں۔ اور جو چیز مجتہد فی ہے اس میں ایک سے زائد موقف ہے، لہذا جس کو جس پر وشواس ہو عمل کرے، لیکن دوسرے سے نہ کہے کہ اس پہ عمل کرو، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ اس کی دعوت دینا جائز نہیں، یہ بڑے بڑے محقق امام کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد پورے وجے واڑہ میں کیا کر رہی ہے؟ تو کالجز میں، لیکچررز میں، ٹیچرز میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب جگہ بس یہ چند فروعی مسائل کو جو مختلف فی ہیں، مجتہد فی ہیں، دین کے نام سے تبلیغ کر رہے ہیں، وہی دین پھیلا رہے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ان کو دین معلوم کوئی چیز نہیں۔
حلال و حرام کی تک تمیز نہیں، دھندا ایسا کر رہے ہیں جو آمدنی حرام ہے، خود حرام کھا رہا، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور فکر ہے تو اس کی ہے کہ بھئی سارا شہر جو ہے وہ رفع دین کرنے والا ہو جائے، بس اتنی فکر ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فکر نہیں ملت کی، نہ ملت کی نہ اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے۔ اس کو کوئی دین کہہ سکتا ہے؟ کیا یہی ما یوحا ہے؟ کیا یہی ما انزلہ ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کے علماء کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عصبیت جاہلیہ نے ان کو اس پہ قائم کیا ہوا ہے، کوئی سننے کو نہیں ہے، کوئی ماننے کو نہیں۔ اسی طرح اور تمام جماعتوں تحریکوں کو سامنے رکھ کر آپ علماء دیکھ لو، انہوں نے اپنے کام کے لیے کچھ اعمال کا انتخاب کیا ہے، ان اعمال کے مجموعے کو دین کا نام دے کر اسی کی دعوت پوری زندگی کھپا رہے ہیں، پوری زندگی اسی میں کھپا رہے ہیں، اور اس کے آگے ان کو کچھ بھی دین سے کے حوالے سے نہیں پتا، یا پتا ہے بیان نہیں کرنا چاہتے، یا پتا ہی نہیں ہے۔ جن کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو پھر بھی معذور ہیں کہ وہ کہیں اللہ پاک جتنا مجھے معلوم تھا اس میں تو کمی نہیں کیا، میں نماز پابندی سے پڑھا، داڑھی رکھی، ٹوپی پہنی، مسلمانوں کی طرح جیا، اب اس کے آگے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اتنا تو بولنے کو کچھ ہے اس کے پاس۔ لیکن جو وہ علماء جو خود بھی اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اس خول سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ دین اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ آپ نے جو اختیار کیا وہ بھی دین ہے، لیکن دین یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ چھوٹی چھوٹی چٹکلےگی باتیں کہتے تھے، مگر بڑے بڑے علم اس کے اندر تھا۔ اکثر فرماتے تھے کہ دیکھو بھئی دین کا کوئی سا بھی کام آپ کر رہے ہوگے، ٹھیک ہے، جس میں طبیعت لگی، جس سے مناسبت ہوئی، کرو، وہی کام کرو، لیکن یہ مت کہو کہ یہی کام ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ بھی کام ہے۔ بھی کہو ایک نقطے کا فساد ہے پورا، کہ آپ اس کو یہی سمجھ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بھی کہتے تو گمراہ نہ ہوتے، یہ بھی تو دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، سب دین ہے۔ اور پھر ملت دین کے اہم اہم محاذوں کو خالی دیکھ کر محروم نہ ہو جاتی، سارے محاذ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے، ہر محاذ پہ کام ہوتا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فی الحال علماء کرام جامعیت پیدا کرنے کے لیے 4 عنوانات سے غور کرو۔ میں بھی کوئی تحریک نہیں لایا ہوں، اب میں بھی آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں یا منتخب دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو عبوری کچھ عنوان دے رہا ہوں، اور اس کے تحت آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اور غور کیجئے، اور دین کے جو پہلو مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس پر زبان کھولیے۔ جو جرائم، جو منکرات مسلم امہ میں چل رہے ہیں، اگر وہ اعتقادی ہیں تب بھی بولیے، اگر وہ عبادت میں ہیں تو بولیے، اگر وہ لین دین میں ہیں تو بولیے، اگر وہ معاشرت میں ہیں تو بولیے، اگر اخلاق میں ہیں تو بولیے۔ 5 شعبے ہیں دین کے، ان میں سے کسی کے بھی ہیں، بولیے اس کے اوپر۔ تو ہم کہہ رہے کہ 4 محاذ پر کام کریں علماء کرام۔ نمبر 1، ملت کا دینی شعور بیدار کرنا، ملت اسلامیہ کا دینی شعور بیدار کرنا۔ دینی شعور میں یہ 5 ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ سب پڑھے ہوئے ہیں آپ کتابوں کے اندر۔ 5 عنوان ہیں دین کی، عملی زندگی سے متعلق ہمارے۔ یہ 5 یہ ہوگا دینی شعور سے متعلق۔ اب جب آپ بات کریں تو اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں، جس ذریعے سے آپ امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، 5 شعبے دین کے نام سے شامل ہونے چاہیے۔ ایمانیات بھی ہو، عبادات بھی ہو،
معاملات بھی ہوں، معاشرت بھی ہو اور اخلاق بھی ہو، یہ سب ہم بیان کریں اور کھول کھول کے امت مسلمہ کے سامنے رکھیں۔ کتاب و سنت میں بے شمار ذخیرہ ان میں سے ہر ایک کے لیے موجود ہے، اس میں سے نکالنا اور امت کے سامنے لانا۔ تو ایک دینی شعور بیدار کرنا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں سماجی شعور بیدار کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی گزارنا نہیں آتا۔ سماج مجتمع کا نام ہے، چند لوگوں کے مل کر جینے کا نام۔ میرا گھر بھی سماج ہی ہے، چھوٹا سماج ہے۔ اپنے گھر میں جو والدین ہیں، بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنا بہن بھائی وغیرہ، اگر ہمارا گھر جتنا بھی ہے بھائی، جتنا ہمارا گھر کا چار دیواری میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ بھی تو سماج ہے، یہ بھی سماج ہے۔ پھر محلہ ہمارا سماج ہے، پھر شہر ہمارا سماج ہے۔ اب پوری دنیا آج گلوبل ہو گئی ہے، لہذا وہ پوری دنیا جو ہے گلوبل ویلیج کہلا رہی ہے۔ ایک قصبہ، ایک چھوٹا سا دیہات، ایک گاؤں، پوری دنیا ایک گاؤں بن گیا۔ جیسے پہلے ایک گاؤں پر سب کی نظر رہتی تھی، اب پوری دنیا پر سب کی نظر ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک جو آج کل آلات ہیں ان کے ذریعے سے۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں معلوم؟ کون سی چیز ہے؟ ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے، وہ باہر بہت پھرتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں عالم دین ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بافیض ہیں، تو کہہ رہے تھے وہاں چلیے، یہاں چلیے، میں لے کے چلتا ہوں آپ کو فلاں جگہ سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا پیشکش تو اچھا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی ہوس ہوتی ہے کہ صاحب وہ ملک، یہ ملک لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں، لیکن جا کے کیا کروں؟ وہاں کی زبان ہم کو آتی نہیں، نہ وہاں جا کے ہم کچھ صحیح سے کام کر سکتے ہیں، نہ محنت کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اور دوسرے یہ کہ دیکھنا کیسا رہتا، تو وہ دیکھنا تو آج کل اتنا آسان ہو گیا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے دیکھ لے سکتے ہیں۔ تو اب وہاں جا کے دیکھنا، پیسہ خرچ کرنا، ٹائم لگانے کے دیکھنے کا کیا، یہیں پر دکھ جائے گا۔ پھر اتنا وقت جو ہم کو صرف تاریخی زیارتوں کے طور پر یا سیاحت میں لگے گا، تو یا ہماری قوم اس سے زیادہ جو ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ مہینے میں 30 دن ہیں اور پروگرام کے مطالبے 45 ہیں، تو کہاں سے ہم انہیں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں؟ مہینہ 1.5 مہینے کا ہو جاتا یا 2 مہینے کا ہو جاتا تو سب کی بات سن لیتے، تو وہ وقت کہاں ہے بھائی؟ گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنی قوم پیاسی ہے، اپنی قوم محتاج ہے، اپنی قوم کے پیچھے جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو کرنا ہے۔ تو ہماری قوم کو اجتماعی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوت میں ما انزلہ کے ذریعے، ما یوحا کے ذریعے انہوں نے جو سماج بنایا تھا مسلمانوں کا، وہی سماج اللہ کا پسندیدہ سماج ہے۔ اس سماج کے آداب، اس سماج کی تہذیب، اس سماج کی خصوصیات، وہ ہم اپنے اندر لے آئیں، اپنے اندر پیدا کریں۔ ہماری قوم کو بتاتے تو رہیں۔ بسا اوقات یہ تجربہ ہے کہ بولنے والا ابھی خود عمل بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن سننے والے 100% عمل کر کے دکھاتے۔ تو پہنچانا نہ پہنچا کے ہم کسی اور کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھتے بیٹھیں گے کہ صاحب جب میں ہی نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو کیا بولوں؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ دین میں تبلیغ یہ ہے کہ آپ کریں نہ کریں، دوسرے کو تو پہنچائیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو میں 5 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، لے لے، خود عمل کرے یا دوسروں کو پہنچا دے۔ یا فرمایا خود عمل کرے یا دوسروں کو پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ تو فرماتے ہیں فاخذ بیدی وعد 5، میرا ہاتھ پکڑ کے 1 2 3 4 5 پانچوں باتیں جو حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، وہ ہمارے سماج سدھار سے متعلق، ہماری اجتماعی زندگی کی بھلائی کی باتیں بتائی۔ کیا ہم اس کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک؟ ہم پہنچا رہے ہیں؟
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا اور بالکل سیدھے مسجد پہنچنا ہے، ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ آج کیا بولنا ہے مجھے، سوچتے ہوئے رستے میں گئے، کھینچتان کے کوئی آیت نکالی، کوئی حدیث نکالی، آج خطبے کا حق ادا کر دیا، نماز پڑھ آ گئے۔ کیا بھئی یہ خیانت نہیں ہے؟ آپ اس 15 منٹ میں، اس آدھے گھنٹے میں امت مسلمہ کو ان کی ضرورت کی بات نبی سے پہنچا دیتے، نبی نے تو ہم تک پہنچائی، ہم ان تک پہنچا دیتے۔ اس کے لیے ہم سنجیدہ عنوانات، وقت کی ضرورت، وقت کی اچھائیاں، وقت کی برائیاں، سب ہماری نظر میں ہونا چاہیے، اور جو بات بتانی ہے حکمت عملی سے اس کو ضرور بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ چھپانے کا تو انجام آپ کو معلوم ہے نا، الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی لگام پہنا دے گا عالم صامت و ساکت کو، جس نے علم کو حق ادا نہیں کیا، دوسروں تک پہنچایا نہیں۔ ہمیں علم پہنچانا ہے، علم دوسروں تک پہنچانا ہے، سب سے پہلے تو اپنا گھر، پھر اپنا خاندان، پھر اپنا محلہ، اتنا تو کر لو۔ الاقرب فالاقرب سے حساب ہوگا ہمارا، جو قریب لوگ ہیں پھر قریب کے لوگ ہیں، پھر قریب کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا حساب اللہ لیں گے۔ تو ہم اپنا خاندان، اور خاندان کے بعد اپنا محلہ، اتنا تو ہم کر لیں۔ جس مسجد میں ہم نماز پڑھاتے ہوں، اذان دیتے ہوں، اسی محلے کو ٹارگٹ کر لیں، اتنے پہ ہم محنت کر لیں، اتنے میں تو ہم کوشش کر لیں جتنی ہو سکتی ہے۔ باقی آدمی کی شخصی مصلحتوں کو فوت کر کے، آرام کی قربانی دے کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا اختیاری مسئلہ ہے، اختیاری، اور اس کی اجازت بھی جب ہے جب کہ کسی حق، اہل حق کی حق تلفی نہ ہو، تب اجازت ہے۔ کسی کی حق تلفی کے ساتھ اس سے آگے تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی بستی پہ تو محنت کرو، اپنے بستی کو تو 100% نمازی بناؤ، اپنی بستی کے اندر اتحاد و قوت اسلامی پیدا کرو، اپنی بستی میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہو جائیں، پڑوسی کے لیے سہارا بن جائے، اس کی ہمت بڑھنے کا سبب بن جائے، یہ اخلاق ان تک پہنچاؤ۔ نبی کے کتنی شدت سے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر مومن ہے تو کمپلسری ہے کہ پڑوس سے حسن سلوک کرے۔ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، برس بھر بھی نہیں کبھی پوچھا اس کے گھر میں کون پیدا ہوا، کون مرا، کچھ اچھا ہوا، بیمار ہوا، کیا نہیں ہوا، بازو گھر ہے اس کا، کبھی نہیں پوچھا اس کو۔ اور ہم بڑے دیندار ہیں، اتنی بڑی سی داڑھی ہے، اذان سے نماز کو بھاگتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، محلے میں بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن اپنا ہندو پڑوسی کا حق نہیں ادا کر کے قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ نمازیں بعد میں پوچھی جائیں گی، حقوق پہلے پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے ہم۔ تو ہم ان سب چیزوں کو لوگوں میں لانا ہے نا، اہمیت جتنی بتائیں گے اتنا لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اہمیت نہیں بتائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک دفعہ میں نے ابھی گزشتہ جمعے کو مسلمانوں میں نشے کے سلسلے میں بات کی، میں نوجوانوں میں نشے کی بڑی عادت ہے، نماز خیر ہوتے ہی رہتے ہیں، بیان کیا، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، میں واپس جا رہا تھا تو گاڑی ہی میں تھا، گھر جا رہا تھا تو کسی کا فون آیا، تو اس نے کہا کہ مولانا ابھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، بیان سنا ہوں، تو میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا اس پر بھی وہی سزا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یا اس کا کیا حکم ہے؟ تب دیکھو ایک بندے کو تو اثر ہوا، اور کسی کو بھی ہوا ہوگا، ایک کے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ صاحب اسے ڈر لگ گیا کہ نشہ بری چیز ہے۔ اب میں ویسے نشہ تو نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ بھی کہیں نشہ میں تو نہیں ہے علماء کے نزدیک؟ اگر ہے تو چھوڑ دینے والا ہے بندہ، ہو تبھی تو پوچھ رہا ہے مسئلہ، اگر ہے تو چھوڑ دے گا۔ پتہ چلا کہ بولنا کتنا فائدہ دیتا ہے، کتنا نفع ہوتا ہے لوگوں کو۔ کتنے بندے ہوں گے جو دل ہی دل میں تائب ہو جاتے ہیں، کتنے بندے ہوں گے آئندہ پھر وہ غلطی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی ہماری قوم مردہ نہیں ہے، ہماری قوم خفتہ ہے،
اس کو جگا لو، اس کے سینوں میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، اس کو بھڑکا دو، اسے انگارہ بنا دو، جس کا انگارہ ہے اسے شعلہ بنا دو، جس کا شعلہ ہے اسے سورج بنا دو۔ مگر ہم قوم سے پیار نہیں کرتے، قوم ہم سے پیار کرتی ہے۔ السلام علیکم مولانا، مصافحہ کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ادھر تو کافی رواج ہے، لوگ کل سے دیکھ رہے کوئی بھی ہاتھ پکڑتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، پیسے والا ہے، اس کے گھر میں ٹھہرے ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن آنکھ سے آنکھوں کو لگا رہا، سر کو لگا رہا، جیسا مصحف شریف کو قرآن مجید کو لگاتا ہوں، ایسا لگا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، لیکن ہمارے دل میں قوم کی محبت نہیں۔ اگر ہمارے دل میں قوم کی محبت ہوتی تو قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ویسے ہی بے چین ہوتے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، ایسی بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی۔ ہم ان کے لیے فکر کرتے، ہم ان کے لیے ایثار کرتے، ہم ان کے لیے وقت نکالتے، ٹائم دیتے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ ملت جو ہے پھر سے ہیرا بنے گی۔ اس کی ہیرا بننے کی صلاحیت ہے ہر بندے میں۔ جو شراب خانے میں لت پت پڑا ہوا ہے شراب میں، اس میں بھی ولی اللہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ البساطین کے نام سے، ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ ہمارے بچپنے میں وہ کتاب سناتے تھے عصر کے بعد کی مجلس میں، نزہۃ البساطین اس پر لکھا ہوا تھا، اس میں سے واقعات تھے، سناتے رہتے۔ تو ایک ایسا واقعہ سنایا تھا، بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن میں بہت مختصر اس کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کسی دریا کے کنارے جنگل میں شراب پی کے نشے میں مست تھا، دھل پڑا ہوا تھا، ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی اللہ کا بندہ پہنچا اور اس اللہ کے بندے نے اس کی خوب پٹائی کی، درخت کی ٹہنی توڑ کے پٹائی کی۔ اب وہ سمجھ ہی نہیں سکا، مار کھاتے 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 اس کا نشہ اتر گیا، اب وہ ہوش میں آ گیا، پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کون، مجھے کیوں مار رہے ہو، میں کس کا کیا بگاڑا ہوں؟ تو اور پٹائی کیا اور پٹائی کیا۔ اور جب وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا، عاجزی کرنے لگا، منت خوشامد کرنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں پیوں گا، اب کبھی کچھ نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ کافی عاجزی کے بعد اس کو انہوں نے چھوڑا، وضو کروایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، توبہ کرائی، اور توبہ کے بعد اللہ نے اس بندے کو اسی وقت ایک ابدال کا انتقال ہوا تھا، اس کی جگہ پہ معمور فرما دیا، اسی کی جگہ پہ اللہ نے معمور فرما دیا۔ تو صلاحیت تو کسی کے اندر بھی اللہ والے بننے کی ہے، قطب بننے کی ہے، غوث بننے کی ہے، لیکن محنت کون کرے؟ جب محنت کریں گے تو ہر چیز کارگر ہوتی ہے، محنت نہ کرو تو کوئی چیز بھی خام مال ہوگا، را میٹیریل بن کے۔ ملت اسلامیہ اس وقت را میٹیریل ہے، صلاحیت کے اعتبار سے آسمان کے ستارے بن سکتی ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر ترس کھانے والا نہیں، رحم کرنے والا نہیں، ان کو صحیح عقیدہ، صحیح فکر، صحیح دین پہنچانے والا نہیں۔ تو اس کی طرف خاص توجہ دیجیے، اور کامل دین کے داعی بننا، یہ ہے ہماری پکار، آواز ہماری۔ کیا بھئی ہم تو آپ کو قرآن سنا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامل دین کی دعوت۔ ہر عالم دین کامل کا داعی ہے، ہر عالم ما یوحا کا داعی ہو، ما انزلہ کا داعی ہو، ہر عالم۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جتنا دین جانتے ہیں اس سے زیادہ ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے، اور اس سے زیادہ کہ ان کو دعوت دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ زیادہ میں دیں گے تو گڑبڑ شڑبڑ ہو جائے گی، احکام کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو یقینی علم ہے اس یقینی علم کی وہ دعوت دے سکتے ہیں، پر علماء کرام کامل دین کے داعی ہیں، انہیں پوری بات کہنی چاہیے، اور پوری بات کا مطالبہ قوم سے کرنا چاہیے، اور پوری بات ان کے سامنے کھل کر لانا چاہیے۔ محراب نبی کی مسند ہے، منبر نبی کی مسند ہے، اس پہ کھڑے ہونے والا نبی کی طرف سے بول رہا ہے،
اور نبی کو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو جو تمہارے آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے سب دے دیجئے لوگوں کو، جو جو آپ کے رب نے آپ کو دین دیا ہے سب دیجئے، کچھ چھپائیے مت۔ پوچھنا پڑا نبی کو الا هل بلغت، گواہی لینی پڑی اور اللہ کو گواہ بنایا میں نے آپ کے بھیجے ہوئے کسی دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ آیتیں، وہ حدیثیں جس میں خود حضور علیہ السلام کی بھی کبھی اللہ نے گرفت کی ہے، پکڑ فرمائی ہے، اللہ کو حق ہے، وہ بھی نبی نے بیان کر دی، اسی طرح بیان کر۔ اب ہم جیسے ہوتے نا تو کوئی اپنی غلطیاں تھوڑی بولتا ہے کوئی آدمی، اپنی تو چھپانے کی، اور ظاہر ہو جائے تو تعویل کی کوشش کرتا ہے کسی طرح بچ جائے۔ دیکھو نبی سیدھے سیدھے قرآن کا، وہ باتیں بھی ہیں قرآن میں جس میں نبی کی اللہ نے گرفت فرمائی، بعینہ ہی قرآن میں نبی نے ہم کو دے دی، کوئی خیانت نہیں کی۔ اس لیے ہم کو دین کامل پہنچانا چاہیے، تو پہلی چیز دینی شعور بیدار کرنا، دوسری چیز سماجی شعور بیدار کرنا، تیسری چیز قوم میں معاشی شعور بیدار کرنا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان دوسرے کا دست نگر بنے، نبی نہیں چاہتے، اسلام نہیں چاہتا۔ کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی بتاؤ کہ اسلام نے اس کی ہمت افزائی کی ہو کہ آپ دوسرے کا کھائیں، اس کی ہمت افزائی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ آیا، حضور علیہ السلام نے مدد فرمائی، دوسری مرتبہ آیا تو مدد فرمائی، پھر آئے تو فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، بچے بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں۔ ارے کچھ تو ہوگا خدا کے بندے؟ تو کہا ایک چمڑے کا بستر ہے، وہ بچھا کے سو جاتے ہیں ہم لوگ، چٹائی سمجھو، وہی لے کے آؤ گھر سے جا کے۔ وہ لے کے آئے، تب تک لوگ آ گئے تھے مسجد میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ کون خریدے گا؟ ایک پرانا چمڑا کسی کے گھر میں پڑا ہوا، یہ چٹائی کون خریدے گا؟ مسجد نبوی میں امام الانبیاء نیلام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے 1 درہم، اور کوئی کچھ اور اضافہ، کچھ اور اضافہ، ایک اور صحابی نے کہا 2 درہم میں لے لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بیچ دو۔ بیچ دیا، 2 درہم لا کے دیے، فرمایا 1 درہم سے جو لے کے گھر میں دو، روٹی بن جائے بچے کھا لیں۔ 1 درہم سے کلہاڑی خرید کے میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ کلہاڑی خرید کے لائے، وہ تو صرف وہ لوہے کا ٹکڑا۔ خود جا کر ایک ببول کا درخت کی ٹہنی توڑ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ بنا کے لگایا، اور اس کے ہاتھ میں دی کلہاڑی، جنگل میں جاؤ، جو زائد لکڑیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں کاٹو، بستی میں لا کے بیچو، اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ چلے گئے وہ 15 دن لکڑ ہارے کے طور پر لکڑیاں لانا، بیچنا، پیسے بنانا۔ اب 15 دن کے بعد آئے تو بہت خوش و خرم تھے۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب تو روزانہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور گھر میں کچھ اتنا ہے کہ اگر کوئی محتاج ہو تو دے بھی سکتا ہوں۔ تو کہا دیکھو وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی؟ یہ عملی کردار ہے پیغمبر کا، اپنی امت کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی امت کو کسی کا بوجھ نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی امت کو اپنے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ کام کرو، قوت بازو سے کماؤ، محنت کرو۔ اور اللہ کے نبی داؤد نے اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی روٹی کھائی ہے۔ آپ کے اس ملک کا ایک عظیم الشان بادشاہ، جو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، جس کا خواب نہ پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، 1 انچ زمین بھارت کے باہر نہیں تھی، کوئی ملک بٹا نہیں تھا، بنا نہیں تھا، اور اس اکھنڈ بھارت کا 53 سالہ بادشاہ 53 سال میں ملک کے خزانے سے 1 پائی کا حساب دینے کا روادار تھا۔ قیامت میں اس کو ہندوستان کے خزانے کا 1 پیسے کا حساب نہیں دینا ہے، اتنا محتاج، 50 سال، نصف صدی بادشاہ رہ کر ایک ملک کا۔ یہ ہو سکتا ہے اسلام کا سکھایا ہوا سبق تھا کہ دوسرے کا دست نگر نہیں، اور قوم کے پیسوں پہ جینا نہیں۔
ہم خود لولے لنگڑے نہیں ہیں، اپاہج نہیں ہیں، معذور نہیں. عرض خدا تنگ نیس، پائے گدا لنگ نیس، یہ ہمیں سکھایا گیا. تو اس لیے ہماری قوم کے ہر نوجوان کو کام پہ لگانا ہے. ملک کے موجودہ حالات بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم حکمرانوں سے کوئی توقعات رکھ کے مت بیٹھیں، اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، اپنی روٹی خود نکالیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. لیکن آپ اپنی گلی کا سروے کیجئے، ایک گلی کا کر لیجئے، اکثر لوگ بیکار ہیں، کچھ لوگ کما رہے ہیں. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. ان کو کسی کام پہ لگائیے. یا پڑھ کے قابل بنے، کمپنیز کھلی ہوئی ہیں، قابل لوگوں کو پوری دنیا میں مانگا جا رہا ہے، مانگ ختم نہیں ہوئی ہے. مذہب نہیں دیکھ رہے ہیں، قابلیت دیکھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہوتا ہوگا ایسا، لیکن دوسرے ملکوں کے اندر مذہب وذہب نہیں دیکھا جاتا، قابلیت دیکھی جاتی. ہماری کمپنی کے کام کا ہے کیا؟ ہماری کمپنی کے کام کا ہے تو کچھ بھی ہوگا. حتیٰ کہ داڑھی پگڑی والا بھی ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں بول رہے. کام کا آدمی چاہیے بس ہم کو. تو پڑھے لکھے ہمارے بچے قابل بنے. تعلیم کا تناسب مسلم امہ میں آج بھی بہت گرا ہوا ہے. ہمیں اس کی طرف بھی علماء کو توجہ دلانی پڑے گی. لوگوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ، اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، قابل بناؤ. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم بندوبست کریں گے، کسی کو وکیل بنا دیں گے، کسی کو کفیل بنا دیں گے، تمہاری فیس بھروا دیں گے. کیا اس پر اجر نہیں ملے گا؟ کیا اس پر ہمارے ثواب نہیں ملے گا؟ ایک ملت کا بچہ کل بھکاری بننے کے بجائے خود مکتفی ہوتا ہے، نبی کی عزت بچتی ہے، دین کی عزت بچتی ہے، ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ہمیں اجر نہیں ملے گا. ہمیں کیا اجر دوگانہ پڑھنے میں ہی ملتا ہے؟ ہمیں اجر کیا صرف ذکر کرنے اور تسبیحات میں ہی ملتا ہے کیا؟ یہ اس سے بھی بڑا اجر کا کام ہے اور اس سے بھی بڑی عبادت ہے کہ قوم کے لوگوں کو بھکاری بننے سے بچایا جائے، قوم کے لوگوں کو قوم کا بوجھ بننے سے بچایا جائے. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو یہ ہے معاشی شعور بیدار کرنا. لوگوں سے کہیے کہ وہ پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو ہنر سیکھیں. 20 یوں ہنر ہیں، لسٹ بنا کے لگائیے مسجد میں. آپ باہر کہیں پر ایک لمبی لسٹ لگائیے، جیسے آپ لسٹ لگاتے یہ کام گناہ کے ہیں، یہ کام نیکی کے ہیں. آپ ایک لسٹ لگائیے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک ہنر ہے. مسلمانوں کوئی سے تو ہنر سیکھ لو، 1 2 3 اپنے پاس رکھو ہنر. وقت آئے گا تو شیخ سعدی صدیوں پہلے فرما گئے ہیں، ہنر مند اور علم والا کہیں بھی جائے گا تو ذلیل نہیں ہوگا، عزت کی روٹی کھائے گا. تو یا تو علم والے بنو یا تو ہنر والے بنو. اپنی قوم کے بچوں کو سکھائیں. کتنے لوگ سگریٹ نوشی میں، گٹکا کھانے میں، نشے کرنے میں، بس اب یعنی بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے مجھے. اتنے قصے روزانہ اخبارات میں آتے ہیں. جب نام پڑھو ڈرتے ڈرتے پڑھتا ہوں. اکثر مسلم نکلتا ہے، اکثر مسلم نکلتا ہے. 3 بچوں نے ڈرٹ کا انجیکشن لیا اور ایک کی موت ہو گئی، 2 دواخانے میں شریک ہیں. پھر دل میں کر کے کہ اللہ کہیں یہ مسلمان نہ نکلے. پڑھا تو مرنے والے کا نام محمد عبد الناصر اور دواخانے میں شریک ہونے والے بھی دونوں مسلمان. پتہ چلا کہ شریف گھرانے کا بچہ ہے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا. تو ہم سماج کے ان افراد کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں نکال سکتے وقت، اور کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ محنت کرنی پڑے گی دوستو. ہماری ہی غفلت نے اس قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ہماری ہی فکر اس قوم کو اس دلدل سے نکالے گی. کسی لیڈر سے یہ امت بچنے والی نہیں ہے، کسی قائد سے نجات پانے والی نہیں ہے. عالم دین نائب نبی ہی اس کو نجات دلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات دلانے والا نہیں. اور آپ نجات دہندہ اپنے گھر میں آرام سے ہیں تو کیسے نجات ہوگی قوم کی؟ تو پورے دین کے لیے جدوجہد کیجیے. آخری بات، آخری ایک چھٹ گیا، آخری والا کیا ہے؟ سیاسی شعور. یہ ہماری قوم کو سیاسی شعور بھی کچھ نہیں، خالی بیٹھ کے ایسا ہوا کرتے ویسا ہوا کرتے بولتے رہنے کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ تذکرہ، تبصرہ، مشورہ، یہ ہے ہماری قوم کا ہنر.
حادثات واقعات کا تذکرہ، اس پر تبصرہ، اور حکمرانوں کو مشورہ، ٹرمپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو ہے بنجامن نتنیاہو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ تو بہت غلط کیا، اور اس نے بہت اچھا کیا، زبردست کیا، اس نے یہ کیا۔ تذکرہ، تبصرہ، مشورہ، پوری زندگی اس میں نکل جا رہی، اور خود کا کوئی عمل ہے نہ، خود سے کسی کا کوئی فائدہ۔ بس اب ہم ایک بیکار چیز بن کر جی رہے ہیں، جبکہ امت محمدیہ کے فرد ہیں، دنیا کے ہر ذرے ذرے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر جینا چاہیے تھا۔ اب ہم ایک بیکار چیز جو کسی مرض کی دوا نہیں، ایسے بن کے جی رہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے واسطے سیاسی شعور بیدار کریں، ملک کا کیا حال ہے، ملک میں ہمارا کیا کردار تھا اور کیا کردار اب ہونا چاہیے، اور ہم کیسے نافع بن سکتے ہیں، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی خیر خواہی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک میں امن قائم ہونے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ امن نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، عید بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ امن ہے تو پھر سب کچھ ہے، دین بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے۔ اب ہم نماز روزے کی بات تو کریں، لیکن ملک میں امن کیسے ہوگا، ہمارے شہر میں امن کیسے ہوگا، سیاست کیسی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو پھر جب امن ختم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، تو نماز کہاں پڑھیں گے، روزہ کہاں رکھیں گے، کیسے آپ اذان دیں گے، کیسے آپ عیدگاہ میں جمع ہوں گے، کیسے آپ بڑے بڑے پروگرام جلسے کرویں، یہ کیسے ہوں گے؟ جب ملک میں امن نہیں ہوگا اور ظلم کا بول بالا ہوگا تو پھر ہمارا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے دین ہی کو باقی رکھنے کے لیے، امن کی بقا اور امن کی بقا کے لیے سیاسی شعور کا ہونا مسلمانوں کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو 4 عنوان ہیں، مگر آپ علماء ہیں، ہر عنوان کے تحت 20 نمبر آئیں گے، یہ بات اس کے تحت آتی ہے، یہ بات اس کے تحت، یہ بات اس کے تحت، ایسے آئے گی۔ جیسے بخاری شریف کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا تو 70 کتابیں ہیں، لیکن 3500 ابواب ہیں، تو پتہ چلا کہ 3500 عنوان ہیں دین کے۔ ہم کتنے عنوانوں کو جانتے ہیں اور کتنے عنوانوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ مطالعہ کیجئے، آپ ہی اس میں سے نکالیے ڈھونڈ کے، اور اس کے ڈیپ میں جائیے۔ دینی شعور، سماجی شعور، سیاسی شعور اور معاشی شعور، اقتصادی کہو یا معاشی، ان شعوروں کو بیدار کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں پڑھا موجود بے بہا بیش قیمت جو میٹیریل ہے، جو مواد ہے، وہ نکال کے لانا اور امت مسلمہ تک پہنچانا۔ جب ان کا شعور اچھا ہوگا وہ آپ ہی کے ہاتھ پیر بنیں گے، آپ کا کام بنائیں گے، آپ جو جو منصوبے بنائیں گے وہ مدد کریں گے۔ نہیں تو لوگ بولیں گے ارے بھائی ہم صرف دین بولو کیا ہے، وہ سب ہم کو نہیں معلوم، وہ دنیا داری مت کرو۔ جیسے آج باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے مسائل آئے کہ صاحب ووٹر لسٹ درست کر لینے اور وہ ووٹر آئی ڈی بنا لینے کی بات ایک امام صاحب نے کہی، ایک بڑی مسجد کے مولانا نے، تو متولی صاحب نے کہا، یعنی واقعہ ہے یہ، میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، متولی صاحب نے نماز کے بعد دفتر میں بلا کر کہا آئندہ سے اگر آپ مسجد میں سیاسی بات کریں گے تو ہم آپ کو برطرف کر دیں۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پہلے یہ بتاؤ یہ سیاست نہیں عبادت ہے، پہلے یہ بتا دو ان لوگوں کو، اور جب وہ عقل درست ہوگی تو پھر وہ آپ کے معاون بنیں گے، مخالف نہیں بنیں گے۔ تو یہ شعور کی بات یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں دور کر دیجیے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ اس عبادت کا اجر ان عبادتوں سے کہیں زیادہ ہے، تقابل بھی کر کے بتائیے، اس عبادت کا اجر اس عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عبادت نہیں کرو گے تو سوال نہیں ہوگا، اور یہ عبادت نہیں کرو گے تو اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ علم جب تک نہیں آئے گا جہل کا اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ علم کی روشنی پھیلائیے، علم کی روشنی پھیلائیے، یہ روشنی آپ کے پاس ہے، آپ اپنی ٹارچ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کھولیے، یہ ٹارچ کھولیے، روشنی کریے محلے کے اندر اور بات پہنچائیے تاکہ لوگوں کو صحیح شعور ملے۔ تو جب ان کے فکر، نظریہ، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا خود بخود، اور پھر اسی کے مطابق ان کی تمام تر قربانیاں اور ایثار ہو گئے۔ بس 12:30 ہو گئے،
اور جو بات مجھے کہنی تھی آپ لوگوں سے کہہ دی، اور اہل علم کو تو اتنی بات بہت ہو گئی ہے، سمجھنے کے لیے اشارہ بھی کافی ہے، لیکن میں نے جتنا کہنا چاہا تھا وہ کہہ دیا آپ سے۔ بس یہ ایک دل کی تڑپ ہے، امت کے تئیں ایک فکر ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہماری زندگی کا سفر اختتام پذیر ہے اور آپ کی زندگی کا سفر آغاز پذیر ہے۔ اب یہ آپ کو سنبھالنا ہے امت کو، تو یہ باتیں پہنچا دی جائیں۔ یہ باتیں ہماری نہیں، ہمارے بڑوں کی ہیں جو ہم نے ان سے لی ہیں، اور یہ باتیں کتاب و سنت کی ہیں جو ہم آپ کو یاد دہانی کے طور پر پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ اس کو آگے بڑھائیں، ملت آپ کے ہاتھ میں ہے، ملت کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آنے والے حالات ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گمبھیر آئیں، ہو سکتا ہے اگلے چند برس اور آزمائش ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی۔ اگر آپ اب سے کام نہیں شروع کریں گے تو پھر شاید ایسا ہو جائے کہ ہم جس کو متقی دیکھنا چاہتے تھے وہ مومن بھی باقی نہ رہ سکا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، چہار طرف ذمہ داریاں ہیں۔ دینی شعور کے اندر بد اعتقادیوں کے فتنوں سے باخبر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہ سب کام ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بڑوں سے ملے ہوئے علم کو اپنے چھوٹوں تک پہنچا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم پہنچا دینا صرف مدرسے میں پڑھانے کا نام نہیں ہے، علم پہنچانا ایک ایک بندے کے کان تک، ایک ایک بندی کے کان تک اس علم کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم اس کی فکر کریں، کوشش کریں۔ جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی اس کام کو کریں، جو نہیں پڑھا رہے ہیں وہ تو اڑنا بچھونا بنا لیں اسی کام کو، اور اس طریقے سے دین پھیلے گا۔ شعور زندہ ہوں گے، لوگ صحیح رخ پہ سوچیں گے تو صحیح رخ پہ چلیں گے بھی۔ اس لیے صراط مستقیم پر لانے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے جڑنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو ہم لوگوں کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنائے، ہماری جد و جہد میں اضافے کا سبب بنائے، ہماری فکر امت میں اضافے کا سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔